یہ مجھے ایک سوال آ رہا ہے فون پہ، اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے دوں. جی جی جی. یہ کسی کوئی پوچھ رہی ہیں محترمہ تھائرائڈ کے بارے میں. تو وہ تھائرائڈ کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ تھائرائڈ انڈر فنکشن ہے کہ اوور فنکشن ہے، یہ تو ان کو نہیں پتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہیں، اور کافی ایک دفعہ لکھا ہے کمزور ہیں، ایک دفعہ لکھا ہے موٹی. لیکن میں آپ کو چند سیکنڈ میں اس کی کچھ علامات بتاتا ہوں. تھائرائڈ ایکچولی آج کل تھائرائڈ کا بہت سلسلہ پھیلا ہوا ہے، بہت ساری بچیوں کو یہ اس کے پرابلم آ رہے ہیں. تھائرائڈ وہ آرگن ہے جو ہارمونز پیدا کرتا ہے انسانی باڈی کو چلانے کے لیے. یا تو یہ اوور ہو جاتا ہے یا پھر یہ انڈر فنکشن ہو جاتا ہے. اگر یہ انڈر فنکشن ہو تو پھر پیشنٹ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ اوور فنکشن ہو تو پھر یہ پیشنٹ جو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے دو ہی فنکشن ہوتے ہیں، یا انڈر فنکشن یا اوور فنکشن. لیکن انسانی زندگی کو چلانے کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے جو دوا بنائی ہے وہ لیور تھائرکسین کر کے ایک دوائی دیتے ہیں صبح کھانے کے لیے. کسی کو 25 کی، کسی کو 50 کی، کسی کو 75 کی، 100 کی، 200 تک بھی لے کے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھی میں اس کا اتنا مؤثر علاج عطا فرمایا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار دنیا نے اس علاج سے فائدہ اٹھایا ہے. اور میرے استاد محترم کو اس کی دوائیں جاتی ہیں. یہ انہی نے دوائیں بتائی ہوئی ہیں اور انہی کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور انہی کی دواؤں کی برکت سے ہی لوگوں کو شفا مل رہی ہے ہومیوپیتھی میں. تو اس لیے یہ آپ جو ڈاکٹر آپ کو جو دوائی دے رہا ہے کھانے کے لیے، وہ بے شک آپ ان دوائیوں کے ساتھ کھاتے رہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ہر اپنے 3 مہینے کے بعد، دوائی کھانے کے 3 مہینے کے بعد اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اپنا پہلا ٹیسٹ اور وہ نیا ٹیسٹ ان کو آپ خود میچ کر کے دیکھیں کہ آپ کو کتنا فرق پڑ رہا ہے. استاد محترم اس کے لیے دیتے تھے بیسیلینم 200 میں اور تھائروڈینم 200 میں ملا کے ہفتے میں 2 بار. اب اگر کوئی موٹا ہو رہا ہے جسمانی طور پہ یا پل پلاسا ہو رہا ہے، اس کو ان دواؤں کے ساتھ تھائروڈینم 3x میں دن میں 3 دفعہ لینی چاہیے. کیلکیریا کارپ 200 میں دن میں 1 دفعہ لینا چاہیے، کیونکہ ایسے پیشنٹ کے ہمیشہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ہوں گے، کیونکہ وہ جو موٹا ہوتا جاتا ہے اس کی حرارت عضیری جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو اس حرارت کو قائم رکھنے کے لیے کیلکیریا کارپ 200 یا 30 بہترین دوا ہے، بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے. تو اگر کسی کا لیول سوکھنے کی طرف مائل ہے کہ وہ سوکھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو وہی بیسیلینم اور تھائروڈینم 200 میں پہلا ہفتہ 3-4 خوراکیں لے کے پھر نیکسٹ ویک میں صرف 2 دفعہ ویک میں آپ نے لیتے جانا صبح کے وقت. اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تھائروڈینم 6x میں. تھائروڈینم 6x ڈیلی 3 دفعہ لیں، اور اگر آپ سوکھ زیادہ رہی ہیں تو اس کے ساتھ آیوڈم 200 میں ڈیلی یہ خوراک کھائیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے جتنے بھی آرگن سوکھ چکے ہیں آپ کی باڈی میں، وہ دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں گے، خواہ وہ بریسٹ ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے یہ دوائیں جو میں نے بتائی ہیں یہ برائے مہربانی آپ کو بھی کام آئیں گی اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے بھی کام آئیں گی. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے میں نے ان دواؤں سے بے شمار پیشنٹس کا، بے شمار مریضوں کا اور مریضاؤں کا اور مریضوں کا علاج کیا ہے. اللہ ماشاء اللہ ہمیشہ اچھے نتائج نکلے ہیں. اور جس کا تھائرائڈ فنکشن ٹھیک نہیں ہوگا اس کے وہ عورت اکثر حاملہ نہیں ہوتی. تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے. ایسی عورتیں، ایسی بچیاں جن کی شادی ہوئی ہے اور ان کو حاملہ نہیں ہو رہی، ان کو چاہیے کہ اپنا تھائرائڈ چیک کروائیں، اور اپنا تھائرائڈ چیک کروا کے اس کے مطابق اگر ان کا تھائرائڈ جس طرح میں نے بتایا ہے، یہ دوائیں ساری یہ کھائیں. اگر انہوں نے حمل
کے لیے دوائی کے ساتھ کھانی ہے تو پھر بیسیلینم تو 2 بار ہفتے میں لینی ہے آپ نے. پھر آپ تھائروڈینم 200 میں ڈیلی صبح خالی پیٹ خوراک کھائیں. تو خدا تعالیٰ کی فضل سے آپ کا تھائرائڈ لیول باڈی میں پورا ہو جائے گا اور آپ تیار ہو جائیں گی, کسی وقت بھی آپ کنسیو کر سکتی ہیں. یہ میں اپنے تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں, ایسے میں نے ہزاروں کیسز دیکھے. تو یہ تھی بات, یہ تھا کسی کا سوال, تو اس کا جواب میں نے دے دیا تھا کہ وہ سن رہے, کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ میں سوال ہوگا تو جواب دوں گا, لیکن انہوں نے پھر مجھے فون کیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے چلیں ان کے بہانے اور بھی بے شمار دنیا کو جو یہ سنے گا وہ اپنا علاج ان دوائیوں سے کر سکتا ہے. تو خدا تعالیٰ فضل فرمائے گا. ان میں کوئی ایسی دوائی نہیں جو کسی بھی طرح باڈی کو نقصان دہ ہو, یا جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ. یہ ایسی دوا ہے, یہ فائدہ ہی دے گی آپ کو. اگر آپ سی ایم میں بھی یہ خوراک کھائیں گے تو آپ کو تب بھی فائدہ دے گی. لیکن اگر جن کا بہت نیچے چلا گیا ہو تھائرائڈ کا لیول, وہ سی ایم میں بھی چند خوراکیں کھا سکتا ہے, لیکن مشورے کے ساتھ. ویسے نہیں کھانی سی ایم, جو میں نے دوائیں بتائیں وہ ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں. ویسے ران صاحب یہ تھائرائڈ کا مسئلہ کس ایج میں شروع ہوتا ہے؟ یہ جی کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. پہلے تو ہم یہی سنتے تھے کہ بڑی عمر میں جا کے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. یہ چھوٹے بچوں کا بھی ہوتا ہے. اصل میں آج کل جو غذا ہے وہ ساری کیمیکل پہ کے ساتھ آتی ہے. وہ مختلف کیمیکل مختلف آرگنز پہ حملہ آور ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو لیکن اس کا علاج ہومیوپیتھی میں موجود ہے. اس لیے میں نے تفصیل سے کھل کے ہر چیز, ہر پوائنٹ وائز سب کو بتا دیا. جن کو نام ہی سمجھ آنی ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ایزی کر کے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی بھی اور سب کو شفا عطا فرمائے.